محمد معصومین کے دربار میں آپ کی آواز جائے بآواز بلندر سے آواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنت اللہ الادائم اجمعین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم رجسا وطہرہم تطہیرا صلوات اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم البرہان ربکم انذرتہم نور مبین صلوات اس خدا کی ذات کی شکر گزار ہے کہ جس نے ہم گناہگاروں کو ہماری زندگی میں ماہ محرم کا مہینہ رکھا کہ جس مہینے میں ہم پنجتن کی شفاعت حاصل کر سکیں ماشاءاللہ ہم گناہگاروں کو یہ لطف اور عنایت بخشی کہ ہم پنجتن کی شفاعت حاصل کر سکیں ورنہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم پنجتن کی شفاعت حاصل کر سکیں لیکن اللہ نے ان کے صدقے ہم پہ یہ عنایت حاصل کی ہوئی ہے کہ ہم پنجتن کی شفاعت حاصل کر کے اور روز محشر میں بھی ان کی شفاعت حاصل کر کے ان کی قدموں میں جگہ بنا سکیں ماشاءاللہ میں جہاں جاتا ہوں ہماری مجالس میں اہل سنت برادران بھی ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے اہل تشیع اور اہل سنت دونوں الگ نہیں ہیں ایک ہی ہیں ایک ہی رسول کو مانتے ہیں ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں اور ایک ہی علی کو مانتے ہیں ماشاءاللہ میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ اسلام کے دو ستون ہیں شیعہ اور سنی ماشاءاللہ شیعہ اور سنی ان میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو گزارا نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ اس لیے کوشش کیا کریں ہمارے اہل سنت کے برادران کو زیادہ سے زیادہ اپنی محفلوں میں مجالس میں لے کر آئیں ان کی محفلوں اور مجالس میں جائیں آپ ذکر آل محمد انہیں سنائیں آپ ان سے ذکر مصطفیٰ سنیں اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہو سکتی اس سے بڑی عبادت نہیں ہو سکتی یہ چھوڑ دیں اور اپنے ذہن سے نکال دیں سنی اور شیعہ دونوں الگ فرقے نہیں ہیں ایک ہی فرقہ ہے سنی کہتے ہیں نبی کی سنت اپنانے والا اور شیعہ کہتے ہیں علی کی محبت رکھنے والا وہ سنی نہیں ہو سکتا کہ جو علی کی محبت نہ رکھے اور وہ شیعہ نہیں ہو سکتا کہ جو نبی کی سنت پہ نہ چلے تو پھر یہ الگ الگ کیسے ہو سکتے الگ الگ نہیں ہو سکتا کیونکہ سنی بھی علی کی محبت رکھتے ہیں نبی کی سنت پہ چلتے ہیں شیعہ بھی علی کی محبت رکھتے ہیں اور نبی کی سنت پر چلتے ہیں ذکر آل محمد دونوں کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ تاکہ روز محشر میں ہمیں رسول خدا کی شفاعت نصیب بھی اور پنجتن کی شفاعت بھی نصیب ہو اس لیے کوشش کیا کریں کٹھے ہو کر ایک ہی مجلس پہ ایک ہی فرش عزا پر بیٹھ کر دشمنوں کو منہ توڑ جواب دو ہم الگ نہیں ایک ہیں ہمیں حسین نے الگ ہونا نہیں سکھایا ایک ہونا سکھایا ہمیں حسین نے لڑنا نہیں سکھایا امن سکھایا ہمیں امام حسین نے حق اور باطل میں فرق سکھایا اب تو ہمارے طارق جمیل نے بھی کہہ دیا کہ اگر اہل بیت کی محبت رکھنا شیعہ ہونا ہوتا ہے تو سنو میں شیعہ ہوں میں شیعہ ہوں اور ہمارے شہنشاہ نقوی نے بھی اب کہہ دیا کہ سنو میں سنی ہوں
اگر نبی کی سنت اپنانا اگر سنی ہوتا ہے تو میں سنی ہوں۔ اور انہوں نے چینل پہ کہا صاحب، انہوں نے کہا کہ سنو، یہ پاکستان ایک شیعہ نے بنایا ہے اور ایک سنی نے سوچا ہے۔ اگر سنی نہ سوچتا اور شیعہ نہ بناتا تو یہ پاکستان نہ ہوتا۔ یعنی پتہ چلا دونوں کا ہونا ضروری ہے، اس لیے ایک ہو، ایک پیغام، ایک رسول کا پیغام، ایک امام حسین کا پیغام دنیا کو دے اور ایک مثالی امت بن کے لوگوں کے سامنے آئے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مثالی امت بننے کی توفیق عطا فرمائے، آل محمد کی شفاعت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر آل محمد کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بانیان نے ہر سال، میں نے سنا ہے کئی سالوں سے ان کے بزرگوار بھی یہ مجلس اور یہ عشرہ کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مزید اس سے بڑے پیمانے پر انہیں ذکر آل محمد فرش ازا بچھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ میں سعادت نصیب فرمائے کہ اگلے سال بھی ان کے ساتھ ہم اس فرش ازا میں شریک ہو سکیں۔ اب شروع کروں، کیونکہ مجھے انہوں نے کہا کہ جتنی دیر تک مولانا صاحب نہیں آتے تو میں نے پڑھنا، اس لیے کوئی جلدی نہیں ہے، سمجھا کے بات کروں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر جلدی میں پڑھتا رہوں گا نہ آپ کی سمجھ میں آئے گی، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر ذکر آل محمد سمجھ میں نہ آ سکے، ہم کچھ حاصل ہی نہ کر سکے گا پرچی اعزاز، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے سمجھا کے بات کروں گا تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور آپ ذکر آل محمد کو معصوم اور معصوم کے معجزوں کو سمجھ سکیں۔ میرا موضوع بھی تو یہی ہے، معصوم اور معجزہ۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا اللہ نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے، آدمیت کی تخلیق سے پہلے، انسانیت کی تخلیق سے پہلے، بشریت کی تخلیق سے پہلے اللہ نے ایک معصوم ہاتھی کی تخلیق کی اور تخلیق کر کے بتایا کہ بعد میں تم میری ذات پر یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ میں نے تمہارے لیے کوئی ہاتھی نہیں چھوڑا، میں نے تمہارے لیے کوئی ہاتھی نہیں چھوڑا، کوئی رہنما نہیں چھوڑا، تمہیں کوئی سیدھے راستے پہ لانے والا نہیں تھا، تمہیں کوئی صراط مستقیم پر لانے والا نہیں تھا، میں نے تمہارے لیے ہاتھی چھوڑا۔ اس کا اقرار کرنا ضروری ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ آگا صاحب، اس کا اقرار کرنا ضروری ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر تم نے اس کا اقرار نہ کیا، اس پہ ایمان نہ لائے، اس کی نہ مانی، اگر تم نے معصوم کو نہ مانا، اس کے معجزے کو نہ مانا، تو تمہاری قیامت تک کے لیے سجدے بھی ضائع ہیں، تمہاری عبادتیں بھی ضائع ہیں، تمہاری تسبیح بھی ضائع ہے۔ اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے کوئی بھی عبادت تمہاری قبول نہیں کی جائے گی اگر تم نے معصوم کو چھوڑا، تم نے معجزے کو چھوڑا، اگر تم نے معصوم کو چھوڑا، تم نے معجزے کو چھوڑا۔ اللہ نے یہ کہہ کے ثابت کر دیا کہ صرف عبادت کی بنیاد پر نہ تو عزت ملتی ہے، نہ بخشش ملتی ہے اور نہ جنت ملتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، ارے رسالت یا رسول اللہ، ارے یا علی، صرف عبادت کی بنیاد پر نہ تو عزت مل سکتی، نہ بخشش مل سکتی اور نہ جنت مل سکتی ہے۔ اگر عبادت کی بنیاد پر، اہل سنت اگر برادران کا بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر عبادت کی بنیاد پر، کیونکہ وہ زیادہ سمجھتے ہیں ذکر آل محمد کو، معرفت حاصل رکھتے ہیں، اگر عبادت کی بنیاد پر اللہ جنت دیتا تو پھر اللہ کی صفوں میں بھی ایک منافق تھا۔ فرشتوں سے زیادہ اس نے سجدے کیے تھے، فرشتوں سے زیادہ اس نے تسبیح کی تھی، کونے کونے پر عبادت کی تھی۔ کیا اللہ نے اسے بارگاہ سے رد اس لیے کیا کہ اس نے معصوم کا انکار کیا تھا اور معصوم کے معجزے کا انکار کیا تھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آدم کو سجدہ کیوں کروایا تھا؟ کیونکہ آدم کی پیشانی پر پنجتن کا نور چمکا تھا، آدم کی پیشانی پر پنجتن کا نور چمکا تھا۔ آدم نے پنجتن کے نام بتائے تھے تو اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، پہلے نہیں کہا، آدم کو بعد میں کہا کہ جب پنجتن کے نام بتائے۔ یہی پر جملہ کہہ رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں کہ جب آدم پنجتن کے بغیر آدم نہیں ہوتا تو پنجتن کے بغیر آدمی کیسے ہو سکتا؟ صرف عبادت کی بنیاد پر کچھ نہیں ہو سکتا، عبادت کی بنیاد پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بس اپنے اہتمام کی طرف تقریر لے کے جا رہے ہیں کیونکہ آگے صاحب یہاں آگے ہیں، وہ آپ کو ذکر آل محمد سنائیں گے بھی
میں آج مسائل نہیں پڑھتا کیونکہ آغا صاحب آ گئے ہیں، تو میں صرف فضائل پہ ہی اپنی مجلس کو تمام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں وقت پہ یہاں آؤں گا اور آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ معصوم اور معجزہ سناؤں گا، اجازت ہے؟ اب مرکزی جملے دوسری مجلس کے آپ کو سناؤں، مرکزی جملے دوسری مجلس کے سناؤں۔ اللہ نے کہا یہ پنجتن مٹی سے نہیں بنے، آگ سے نہیں بنے، یہ پنجتن ہوا سے نہیں بنے۔ آدم مٹی سے بنا، آدم ہوا سے بنا۔ اللہ نے اس کائنات میں جتنی بھی تخلیقیں کی وہ فانی ہے۔ یہ مٹی ختم ہو جائے گی، یہ فانی ہے۔ یہ آگ ختم ہو جائے گی، یہ فانی ہے۔ یہ ہوا ختم ہو جائے گی، یہ فانی ہے۔ یہ انسان ختم ہو جائیں گے، یہ فانی ہے۔ انسانوں کے اندر دھڑکتے ہوئے دل ختم ہو جائیں گے کیونکہ یہ فانی ہے۔ انسانوں کی سانسیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ یہ فانی ہے۔ لیکن پنجتن ختم نہیں ہو سکتے کیونکہ پنجتن اللہ کے نور سے بنے ہیں۔ ہر فانی چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر فانی چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب اللہ پوری کائنات کو موت دے گا لیکن اپنے نور سے خلقیت کو موت نہیں دے سکتا۔ اپنے نور سے بنائے ہوئے کو موت نہیں دے سکتا۔ بس آخری اختتام کر رہا ہوں تو کہ ہماری حاجات اور قبولیت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ پوری کائنات فانی ہے لیکن پنجتن کا نور وہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے نور سے بنایا، اپنے نور سے تخلیق کی۔ اللہ نے کہا ساری کائنات ختم ہو جائے گی لیکن یہ نور ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نے کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی، لیکن جب چادر یمنی کے اندر صحرا کی چادر کی طرح پنجتن کا نور جمع ہوا، اللہ نے کہا عزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم، میں کائنات میں کچھ نہ بناتا اگر یہ نور نہ ہوتا۔ بس آخری جملہ، اور آپ کی زحمتوں کو تمام وقت نہیں ہے۔ اچھا یہ وقت بھی بڑی ظالم شے ہوتی ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتا، اس لیے ہمیں وقت کے مطابق ہی چلنا پڑتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی میں تاکید سے آیا ہوں، کل میں پہلے آؤں گا، کوشش کروں گا اور آپ کے سامنے زیادہ خطاب کروں گا۔ آخری جملہ، اور آپ سب کے ہاتھ اٹھنے چاہیے، اجازت ہے؟ اب آپ کو مہراج کرانے والا ہوں میں، زمین پہ بیٹھے بیٹھے اب آپ کو بتاتا ہوں معصوم اور معجزہ کیا ہوتا، معصوم کیا ہوتا ہے، معجزہ کیا ہوتا۔ اب علی کے زانو پر رسول خدا آرام فرما رہے تھے ایک درخت کے نیچے۔ اب سورج ڈوب رہا تھا، نماز کا وقت جا رہا تھا۔ اب علی کرے تو کیا کریں؟ امامت کی گود میں رسالت سو رہے تھے، امامت کی گود میں رسالت سو رہے تھے۔ اب علی کرے تو کیا کریں؟ اب علی کرے تو کیا کریں؟ یہاں سے واجب چھوٹتا ہے، وہاں یہاں سے واجب چھوٹتا ہے، وہاں رسالت کے احترام کا بھی بات ہے۔ اب علی کرے تو کیا کریں؟ اب فروض چھوٹتا ہے، فروض چھوٹتا ہے، اصول گود میں سو رہا ہے، آگے سے فروض چھوٹتا ہے، اصول گود میں سو رہا ہے۔ اب علی کرے تو کیا کریں؟ اب سورج ڈوب گیا، اب رسول خدا کی آنکھ کھلی، کہا یا علی آپ نے نماز نہیں پڑھی، یا علی آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو مولا علی کا بات تو تب ہے کہ میں نماز بھی نہ چھوٹے اور رسالت میں کوئی کمی بھی نہ آئے۔ بات تو تب ہے کہ نماز بھی نہ چھوٹے، رسالت میں بھی کوئی کمی نہ آئے۔ رسول خدا نے کہا یا علی آپ صاحب اعجاز ہیں، یہ کائنات آپ کے سامنے بنی، یہ سورج آپ کے سامنے بنا، یہ زمین آپ کے سامنے بنی، یہ ہوا آپ کے سامنے بنی، یہ سورج آپ کا تابع ہے۔ آپ صاحب اعجاز ہیں، آپ صاحب معجزہ ہیں، آپ صاحب معصوم ہیں، آپ اپنا معجزہ دکھائیں۔ اب یہ سورج جہاں تھا وہاں پڑا، یہ سورج جہاں تھا، آخری جملہ اور سب کے ہاتھ اٹھنے چاہیے، یہ سورج جہاں تھا اسے وہاں پڑا ہے۔ آج بھی خانہ کعبہ میں جہاں علی کی ولادت ہوئی وہ لکیر باقی ہے۔ آج بھی سعودی اپنے ریال خرچ کرتے ہیں، اپنے درہم خرچ کرتے ہیں، جہاں پہ علی کی ولادت ہوئی وہ نشان مٹ جائے۔ میں نے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ تیری نسلیں آتی ہوئی مر جائیں گی لیکن وہ نشان نہیں مٹ سکتا جہاں پہ معصوم آیا تھا۔ ابھی مکمل نہیں ہوا جہاں معصوم آیا تھا۔ اب علی کیا کریں؟ کہا اب اس سورج کو واپس پلٹائیں، اب صاحب اعجاز ہیں، اب صاحب معجزہ۔ اب علی کی جہاں جہاں انگلی بلند ہوتی رہی وہ سورج بلند ہوتا رہا، علی کی جہاں جہاں انگلی بلند ہوتی رہی وہ سورج بلند ہوتا رہا، اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتایا کہ وہ خالق ہے اور میں اس کا بندہ۔
کیونکہ اب وقت کی قلت ہے، میں تو ابھی اٹھنے والا تھا لیکن اب میرے ذہن میں آج کی صدی کا ایک معجزہ آ گیا، وہ پڑھ دوں۔ آج کا معجزہ آپ کو سناؤں، آج کا معجزہ کیا ہے؟ اور میرا جملہ یاد ہے نا تو دعا میں یاد رکھنا، صرف ایک معجزہ آج کا۔ بنی اسرائیل پر جانتے کیوں عذاب آتا تھا؟ موسیٰ کی قوم پر کیوں عذاب آتا تھا؟ کیونکہ وہ معصوم کا انکار کرتے تھے اور معصوم کے معجزے کا انکار کرتے تھے۔ اللہ پوری امتوں پر عذاب نازل کر دیتا تھا۔ پوری امتوں پر کیوں عذاب نازل کرتا تھا؟ کیونکہ انکار تو ایک کرتا تھا، قتل تو ایک کرتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ میں پوری امت پر عذاب اس لیے نازل کرتا ہوں کہ یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن خاموش رہ جاتے ہیں، یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور خاموش رہ جاتے ہیں۔ اگر آج بھی حسین کی مجلسوں میں تم حق اور باطل نہ فرق کر سکے، اگر تم نے یزیدیت کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو آج بھی کرونا وائرس عذاب بڑھ کے نازل ہوتا رہے گا۔ دعائے رب کائنات ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ آواز بلند تر صلوات۔